الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان کے دعویٰ کرنے والوں میں کون سا مومن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اس بات کو اللہ نے واضح فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، حقیقت میں تحقیق کے بے شک وہی ایمان والے کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. نمازوں کے اندر خشوع خضوع، اللہ سے ڈرنے والی نماز، ظاہری اور باطنی خشوع والی نماز پڑھتے ہیں، تعدیل ارکان کے ساتھ ہر رکن کو صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں ظاہر میں، اور باطن میں ان کی نماز صفت احسان والی ہے. صفت احسان کسے کہتے ہیں؟ مل احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. آدمی اللہ کی عبادت اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو نماز کے اندر جیسے کہ ہم آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہیں. جس معبود نے ہمیں آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمیں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس اللہ کو ہم خود دیکھ رہے ہوں، اس وقت ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اس طرح کی آدمی نماز پڑھے. اسی حدیث کے اندر ہے کہ اگر آدمی کا تھوڑا اعتقاد کمزور ہے، اس کی نماز صفت احسان والی نہیں ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی ذات اقدس اس کے سامنے ہو، یہ اس کا یقین نہیں بن رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت احسان کے اندر آخری درجہ تو یہ ہے، اور یہ یقین تو رکھنا ہی پڑے گا ایمان کے لیے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں. چاہے ہم ان گنہگار آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ کی پاک ذات، اللہ کی پاک آنکھیں تو ہمیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. جس اللہ نے ہمیں آپ کو نماز کا حکم دیا ہے، اس کا آدمی استحضار رکھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو ہمارے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی اس کا خیال نہیں رکھتا ہے، ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایتوں میں ہے کہ یہ نمازیں ہمارے پڑھنے کے بعد اللہ کے پاس جاتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے قبولیت کے لیے یا عدم قبولیت کے لیے. آسمان کا دروازہ اگر نماز ہمارے آپ کی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، لنگڑی للی نماز ہوگی، آسمان کا دروازہ بند ہوگا. اللہ کی طرف سے فرشتے ندا دیتے ہیں کہ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی عبادتیں جو ریا کے ساتھ ہو، بغیر خشوع خضوع والی ہو، ایسی عبادت کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ایسی بیکار سی ٹوٹی پھوٹی جلدی میں پڑھی ہوئی نماز ہمارے آپ کے منہ پر مار دی جائے. مستقل روایت ان العبد اذا صلى قد يناجي ربه، جب ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے رب سے بات کرتے ہیں. آدمی کسی بڑے سے بات کرتا ہو، ہم آپ مقام مرتبہ میں کوئی آدمی ہمارا استاد ہے، ہمارے بڑے ہیں، اس سے ہم بات کرتے ہیں تو کیسا ادب کا خیال رکھتے ہیں. جب ہم آپ اللہ کے سامنے نیت باندھ لیتے ہیں تو گویا کہ اللہ سے ہم آپ بات کرتے ہیں.
تو اللہ سے جب بات ہمارے گویا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، دونوں کی باتیں چلتی ہیں، اس وقت ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہایت خشوع خضوع کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ اپنی نمازوں کو آخری نماز سمجھتے ہوئے ہم آپ اس طرح نماز، کیوں نماز کے اندر آدمی کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ جیسے میں آپ سے بات کروں گا تو آپ مجھے جواب دیں گے، ایسی ہی جب ہم آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حدیثوں کے اندر ہر ایک کے بارے میں ہم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی جواب آتا ہے۔ اس کا آدمی دھیان رکھ کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عبادتیں دی، سب فرش پر دی، سب حضرت جبرائیل نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ کا حکم مدینہ پاک میں لے کر آئے، حج کا حکم مدینہ پاک میں لے کر آئے، روزے کا حکم مدینہ پاک میں لے کر آئے، لیکن جب نماز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا۔ معراج میں بلانے کے بعد یہ قیمتی تحفہ اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا۔ کون سا؟ ہر عبادت اللہ نے فرش پر دی، لیکن نماز کی عبادت اللہ نے عرش پر بلایا۔ معراج کے معنی آتے چڑھنے کے، اللہ تعالیٰ نے معراج کی راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی کو یہاں تک بلایا جہاں تک حضرت جبرائیل نہیں جا سکا، پورا ایک معراج کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ معراج کی رات میں جو اللہ کے نبی اللہ کے پاس سے تحفہ لے کر آئے، وہ کون سا ہے؟ نماز۔ اس لیے بزرگان دین کی کہاوت ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومنین کی معراج نماز ہے۔ نماز پڑھ لی گویا کہ اس کی معراج ہو گئی۔ اللہ کے پاس سے اللہ کے نبی معراج کی رات میں کتنی نمازیں لے کر آئے؟ 50 وقت کی نماز لے کر آئے۔ کتنی؟ 50 وقت کی لے کر واپس آ رہے تھے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ کیا تحفہ ملا؟ کہ 50 وقت کی نمازیں ملی۔ کہا میری امت تو 2 وقت کی نماز میں پھاپے مار دی، تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے ہوگی؟ جاؤ، ہو سکتا ہو اللہ کے پاس سے تھوڑی تخفیف کرا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے، یہاں تک کہ کمی کرتے کرتے 5 وقت کی نماز ہو گئی۔ کتنی نماز ہو گئی؟ لیکن اللہ کے ہاں ابھی بھی 50 وقت کی نماز ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیں گے۔ ابھی 5 وقت کی کوئی آدمی نماز پڑھ لے گا گویا کہ اس نے 50 وقت کی نماز پڑھی۔ کتنی بڑی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب، اگر 5 وقت کی نماز چھوڑ دیا تو 50 وقت کی چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو نیکیوں کو تو بڑھا کر دیتے ہیں، برائیوں میں اللہ اضافہ نہیں کرتے، بلکہ برائی کرنے کے بعد بھی نیکی لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ برائی لکھنے والے کو منع کرتے ہیں کہ ابھی بھی برائی مت لکھو، لکھ کر کیوں مٹاؤ گے؟ ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، بندہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، یہاں تک اس کو روکواتے ہیں۔ لیکن آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں ہوتا تو اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن لکھنے کے بعد اس کو ایسا نہیں ہے کہ اب مٹایا نہیں جا سکتا، اب غرغرہ کی حالت تک، یہاں تک کہ آدمی پر سکرات طاری ہو جائے تب تک اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ پینڈنگ میں رہتا ہے۔ اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، ممکن ہے اللہ کی رحمت، کوئی نیک کام اس نے زندگی میں کر لیا ہو، اس کی برکت سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ہی معاف کرے۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم۔ نماز کے موضوع میں بات کر رہا ہوں کہ نماز اللہ کی طرف سے ہمارے آپ کو 50 وقت کی نمازیں ملی تھی، اور ہم آپ 50 وقت کی نماز کا 5 وقت کی نماز کے بھی ہمارے پاپے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں، جو آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے گا پابندی کے ساتھ، میں اس کی جنت کی گواہی دیتا ہوں، جنت کی میں اس کی سفارش کروں گا، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے تو اس کو سزا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وقت کی نمازیں پڑھتے تھے؟ ہم آپ تو 5 وقت کی نمازیں مشکل سے پڑھ پاتے ہیں،
لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وقتوں کی نماز پڑھتے تھے؟ میرے خیال سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی 50 نمازیں تو ہوئی جاتی رہی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوتا، اپنی جگہ ہی پر تشریف رکھتے، یہاں تک کہ سورج تھوڑا بلند ہو جاتا، اس کے بعد اشراق پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ پھر جب چاش کا وقت ہوتا، اللہ کے نبی دوبارہ مسجد تشریف لاتے اور چاش کی نماز پڑھتے، ظہر کی نماز پڑھتے، ہے نا، ظہر سے آگے بعد والی سنتیں پڑھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز، مغرب کے بعد اوابین کی نماز کیا پڑھتے؟ اوابین کی 6 رکعت نماز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کو مغرب کی سنتوں کے علاوہ الگ سے 6 رکعت اس کے الگ سے فضائل ہے۔ پھر اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی آرام کرتے، وتر کی نماز کو مؤخر کرتے، اور پھر اللہ کے نبی آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، افضل الصلاۃ بعد المفروضہ صلاۃ فی جوف اللیل، افضل الصلاۃ بعد المفروضہ صلاۃ فی جوف اللیل، ان فرض نمازوں کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز وہ ہے جو آدمی رات کے بیچ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، جس کو وہ اور اللہ ہی جانتے، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ کون سی نماز سب سے بہتر ہے؟ ان فرض نمازوں کے بعد، ان فرض نمازوں کے بعد افضل الصلاۃ بعد المفروضہ صلاۃ فی جوف اللیل، اللہ کے نزدیک ان فرض نمازوں کے بعد تو سب سے افضل نماز ہے، سب سے افضل نماز ہے رات کی تہجد کی نماز۔ وَدَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ارے ہم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس تہجد کی نماز کی اس قدر اہتمام کیا، پیارے آقا نے اس قدر اہتمام کیا، اس قدر اللہ کے نبی کا یہ اہتمام تھا کہ بعض محدثین نے یہ سمجھا کہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی یہ نماز چھوڑی نہیں، اگر سنت ہوتی تو اللہ کے نبی، لیکن قربان جائیے ان محدثین پر لکھا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کے حق میں بھی سنت ہی تھی، نفل ہی تھی، لیکن یہ نفل ایسی نہیں تھی کہ جس کو چھوڑا جا سکے۔ اس لیے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کمال کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مرتبہ کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا اہتمام اتنا زیادہ کیا کہ محدثین اور صحابہ وغیرہ نے یہ سمجھا کہ گویا کہ اللہ کے نبی پر یہ فرض ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں غور کریں، کیا ہمارے آپ کی تہجد کی پابندی ہے؟ صلحاء اور اہل اللہ کی جماعت نے اس پر اتفاق کیا ہے، وہ آدمی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا جس کی تہجد کی پابندی ہو۔ اس لیے ان فرض نمازوں کے ساتھ تھوڑا وقت تہجد کے لیے بھی خارج کریں، تھوڑا وقت تہجد کی نماز کے لیے بھی نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے تعلق سے ایک خاص نماز ہے جس کے بارے میں بات کر کے میں ختم کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس حقیقی چچا ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے باپ کی جگہ پر ان کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس سے زکوٰۃ کے مسئلے میں تھوڑا کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا، تو حضرت عمر شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی بات بھی نہیں سنی اور ان کو یہ فرمایا، اے عمر جانتے ہو العم سن لابی یا العم بمنزلۃ الاب، اے عمر تم مجھے عباس کے معاملے میں تکلیف مت دو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے درجے میں ہوتا ہے، آدمی کا چچا اس کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے میرے باپ حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، جو مجھے باپ کی شفقتیں ملی ہے وہ سب حضرت عباس سے ملی ہے، تم مجھے عباس کے بارے میں تکلیف مت دو۔ یہ ہے چچا کا مقام۔ ہمارے آپ کے محاورے میں آدمی باپ کا احترام نہیں کرتا تو چچا کا کیسے کرے؟ حالانکہ جو مرتبہ چچا کا ہے، جو مرتبہ باپ کا ہے، جو اللہ کی طرف سے وعید یا وعدے باپ کے احترام پر آئے ہیں، وہی چچا کے احترام پر، وہی بڑے بھائی کا بھی حق ہے۔
روایتوں میں حق کبیر الاخوہ علی صغیرہم کحق الوالد علی ولدہم، بڑے بھائی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ باپ کا مرتبہ ہوتا ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا ان کے بچوں کا۔ تو بڑا بھائی بھی کس کے درجے میں ہے؟ باپ کے درجے میں ہے، اس کا بھی اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طریقے سے اپنے والد صاحب کا ہم آپ احترام کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایک موقع پر بلایا اور کہا میرے چچا ایک عبادت ہے، ایک نماز ہے، اگر آپ ایسے ہی اللہ کے محبوب ہیں، اگر آپ وہ نماز پڑھ لیں گے تو مزید اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر میں کیے ہوئے گناہ، چھپے ہوئے کیے ہوئے گناہ اور جن گناہوں کو آپ نہیں جانتے ہر ایک گناہ کو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے معاف فرما دے۔ اے میرے چچا، وہ نماز اللہ کو اتنی محبوب ہے فرض نمازوں کے بعد کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ لیں، اس نماز کو، لیکن اس نماز میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ فرق ہوتا ہے، ممکن ہے کہ آپ ہر دن اس نماز کو نہ پڑھ سکے، اس لیے ہمت کر کے کم سے کم ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں، یا ممکن ہے کہ ہفتے میں بھی ایک دن آپ نہ پڑھ سکے تو مہینے میں آپ پڑھ لیں، مہینے میں بھی ممکن ہے کہ اس کی ہو سکتا ہے کوئی آزار آ جائے نہ پڑھ سکے تو آپ سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور سال میں بھی آپ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم عمر میں بھی تو ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لے، وہ نماز صلاۃ التسبیح ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر خاص انداز سے تسبیح پڑھی جاتی ہے، ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ، 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو پڑھ ہی لینا چاہیے نا۔ اللہ نے اور جن لوگوں نے ایک مرتبہ پڑھ لی ہے تو کم سے کم ایک تو پڑھوانا ان کو مل چکا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ابھی تک، ہمارے مجمع میں جن لوگوں نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، 2 اس میں سے آپ کو آسان لگے، بہت سی مسجدوں میں اس کے پرچے لگے ہوتے ہیں، آپ اپنے امام صاحب سے، کسی عالم سے آپ اس کا طریقہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور شریعت کے جو احکام ہیں، شریعت کے احکام چاہے اس کے خاص شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عباس کو کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عباس ہی پڑھیں گے، نہیں، ساری امت کے لیے خواہش ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عباس سے زیادہ ضرورت تو ہم آپ کو ہے، ارے حضرت عباس تو اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، ان کے لیے تو رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہ وارضوان کا پڑھوانا ہے، ہمیں آپ کے لیے تو ایسا کوئی پڑھوانا بھی نہیں ہے، ہم آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمت کریں اس مجمع میں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی نماز کم سے کم جو عمر میں ایک مرتبہ کی خواہش اللہ کے نبی نے ظاہر کی ہے، ایک رکعت میں 75 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ اب کب کیسے پڑھنے اس کا موقع نہیں ہے، مستقل بعض مسجدوں میں اس کے پرچے لگے ہوئے ہیں، اردو میں بھی گجراتی میں بھی، آپ اس میں سے دیکھیں اور اس نماز کو تنہا پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا مطلوب تعلیمی لکھا ہے ہمارے آنا۔ تو کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد صلاۃ التسبیح کا طریقہ امام صاحب سے معلوم کریں۔ کیا کریں گے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے۔ اور کیوں معلوم کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اپنے عاشقوں سے کہ اس نماز پر اللہ نے ہر طرح کے گناہوں سے معافی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور زندگی میں تو کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وہ ایک دفعہ پڑھ لے، تاکہ اللہ کے نبی کی جو بات ہے ایک دفعہ بھی پڑھ لینے پر جو گناہ کا وعدہ ہے، گناہوں سے معافی ہو جانے کا، وہ وعدہ اللہ کا ہمارے آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی ان سب نمازوں کے پڑھنے کے ساتھ اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے، صحابہ نے بیان کیا کہ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ناگوار بات پیش آتی، جب بھی کوئی تکلیف والا معاملہ سامنے آتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جلدی سے بڑھ جاتے، ہر معاملے میں نماز۔ کہیں سفر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اس وقت بھی مستحب عمل یہ لکھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد پہنچتے، وہاں وضو کر کے صلاۃ الشکر 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر گھر والوں سے ملنے کی ضرورت۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی۔ قرآن کریم کے اندر 700 مقام پر ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نماز کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ بھی ہے جب اللہ نے اتنا ذکر کیا ہے، ہم آپ بھی نماز کے بارے میں بات کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 700 جگہوں کے اوپر ایمان کے بعد اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔
اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ، اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے ساتھ اللہ نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ کیا وہ نماز ہے۔ آخر وقت میں بھی اللہ کے نبی کو الصلاۃ امت کے بارے میں، نماز کے بارے میں بڑا اندیشہ تھا کہ میری امت نماز کی بات رکھنا، نماز کی بات رکھنا، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کو آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی غلام نے شہید کرنا چاہا، بڑے یہ تھے، بڑے کمزور ہو گئے۔ صحابہ نے مشورہ دیا اس حالت کے اندر آپ کا مسجد جانا، آپ کا خون جاری ہے نہیں، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز پڑھے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز ہی تو دین کا ستون ہے۔ جتنے اعمال ہمارے آپ کے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم اچھی بری چیز، جتنے اچھائی خیر کے کام ہم کرتے ہیں، ان سب کا دار و مدار وہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہے نماز کے اوپر۔ سمجھو کہ نماز ایک بہت بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک پیلر اٹھاتے ہیں اس کے اوپر پورا یہ بنا دیتے ہیں، تو نماز وہ پیلر ہے، کیا ہے، جس کے اوپر تمام اعمال خیر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر نماز ہی کا معاملہ گڑبڑ میں ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے تمام شعبوں کو قائم رکھا۔ ومن هدمها، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا، نماز کے جو ستون ہے ہدم الدین، اس کا دین ہی منہدم ہو گیا، کیونکہ دین کے جتنے اعمال خیر ہیں وہ سب نمازی کے اوپر ہے، کیا ہے، اور نمازی آدمی کی نہیں ہے تو دیگر خیر کے کوئی کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس وحیدوں کو بھی استحضار رکھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک گرچہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے سے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے ہوئے تو مرتد کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ مستقل بڑا فرقہ گزرا ہے، فرقہ خوارج، یعنی گرچہ وہ ہمارے نزدیک گمراہ فرقہ ہے لیکن ان کے نزدیک وہی مسئلہ ہے کہ بھائی گناہ کبیرہ کرنے سے، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے اسلام سے وہ آدمی نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک گرچہ نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن ان کے نزدیک بھی کفر کا قول ہے۔ اللہ کے نبی کی روایتیں ہیں، الصلاۃ عماد الدین، اسی طرح دوسری روایتیں ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا، فرض نماز کو چھوڑ دے گا، تحقیق کہ وہ کافر ہو گیا، ایمان سے وہ نکل گیا، یہ لکھا ہے۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایمان سے نکلا تو نہیں، وہ کافروں والا کام کیا، کافر جیسا ہو گیا، کافروں کے بھی نماز کی پابندی نہیں، اس کو بھی نہیں ہے، یہ آدمی کافروں کے مثل ہے۔ ارادہ کرے اس مجمع کے اندر، یعنی ایک بڑا طبقہ یہ ہے جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے، ہمارے یہاں دعوت کی محنتوں سے، علماء کی محنتوں سے، مدارس کی برکت سے، علماء فضل الحمدللہ نمازوں کا ایک بڑا ماحول ہے۔ اس ماحول کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے آپ کے لیے آسان ہے، لیکن ایک بڑا مجمع ہے جو کم سے کم جمعہ میں آتا ہے، ان کو کم سے کم جمعہ میں بھی لاؤ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپنی شامت اعمال سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھنے سے بھی کیا فائدہ ہے؟ صحیح ہے، 5 وقت کی نماز نہ پڑھنا یہ اپنی جگہ پر الگ گناہ ہے۔ اللہ ان نہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ جمعہ کو بھی چھوڑ دینا یہ اور بڑا گناہ ہے۔ 5 وقت کی نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو جمعہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ نہیں، 5 وقت کی آپ نماز نہیں پڑھتے ہو اس کا گناہ اپنے سر ہے، لیکن کم سے کم 9 کے درجے میں کم سے کم جمعہ کی نماز کے لیے آؤ، کیونکہ جمعہ کی نماز جو ہے دیگر فرض نمازوں کے مقابلہ میں اس کی تاکید بڑھی ہوئی ہے۔ آج کا جو فرض اس کی تاکید بڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی پاک روایت ہے، من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب اللہ یمحى ولا یبدل۔ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب اللہ یمحى ولا یبدل، کہ جو آدمی بلا کسی وجہ کے جمعہ تک کی بھی نماز چھوڑ دے، بغیر ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے جمعہ تک کی بھی نماز چھوڑ دے، جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ایسی کتاب میں منافق لکھ دیتے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں، جس کے اندر سے نہ وہ اپنا نام بدل سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پابندی تو واقعی 5 نماز کے ہمیں آپ کو کرنی ہے، لیکن ایک
چھوٹا سا طبقہ ہے جو جمعہ ہی میں کم سے کم آتا ہے، تو وہ جمعہ میں آنے کے بعد اللہ سے عہد کرے انشاءاللہ، یا اللہ جو اللہ اپنی رحمت کے لیے مجھے جمعہ کی نماز میں بلائے ہیں، اپنے لیے مانگے ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا۔ یہاں سے اللہ سے توفیق مانگ کے جا دے، یا اللہ آپ نے جس طرح مسجد میں جمعہ میں بلایا ہے اس طرح اور نمازوں میں بلا لینا، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اور نمازوں میں نہ آ سکے تو کم سے کم جمعہ کی نماز کی تو پابندی رکھے ہی، کیونکہ جمعہ کی نماز کی ان نمازوں کے علاوہ الگ سے وعید آئی ہے۔ کون سی وعید ہے؟ من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب اللہ مہا ولا یبدل، کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کو بھی بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے ایسا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا نام منافقین کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں لوح محفوظ کے اندر، جس کے اندر سے نہ وہ اپنا نام بدل سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ ہر نماز کی پابندی کرو، تمام نمازوں کی، لیکن کم سے کم ایک چھوٹا سا طبقہ جو جمعہ میں آتا ہے وہ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ عام نمازیں میں نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ نہیں، جمعہ میں آ کے اور نمازوں کی پابندی کے لیے بھی اللہ سے مانگو، نہیں تو کم سے کم جمعہ کے پابند کم سے کم درجے میں تو رہنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے جو باتیں مجھ سے کہلوا دی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد تمام سامعین کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا